فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ، فقط پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ وحید عبداللہ اطاری سر، والدہ کا نام ہے زینت، میں سر شکیل میلسی ڈسٹرکٹ ریاڑی پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سر مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ کرنا تھا کہ یہاں پر میں جو بھی کام کرتا ہوں پاکستان میں میرے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام نہیں چلتا۔ اب مجھے سعودی عرب سے کال آئی ہے کہ وہاں سے یعنی کہ ویزا ہے میرے لیے ڈرائیونگ کا، کیا میرے لیے مناسب ہے؟ یہی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں فضل کریم بات کر رہا ہوں اسپین سے۔ میرا کام کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور رشتے کی رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ میری جاب کا مسئلہ ہے، مجھے جاب نہیں مل رہی، بہت کوششوں کے باوجود مجھے جاب کہیں بھی نہیں مل رہی، 2-3 سال ہو گئے ہیں مجھے جاب نہیں مل رہی ہے، اس لیے کوئی مسئلہ ہے، کوئی حل بتائیں۔ میرا نام وسیم ہے، میری ماں کا نام غلام زہرا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر علی اطاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ میرے والدہ مسلمان کا نام ہے اللہ رکھی، اور میں گورنمنٹ میں جس جگہ پہ ہوں وہاں سے ٹرانسفر کرانا چاہتا ہوں، اور کیونکہ یہاں پہ کافی پریشانی کا شکار ہوں، اس کے لیے برائے کرم استخارہ فرما دیں کہ میں ایسا کر لوں یا نہیں۔
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابتداءً عبدالوحید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ کام پورا نہیں ہوتا اور بیرون ملک جانا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے۔ آپ کا استخارہ کر دیا گیا ہے عبدالوحید بھائی، استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے اور بیرون ملک جانا فی الحال آپ کے حق میں ابھی بہتر نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا مؤخرو، روزانہ 100 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فضل کریم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے روحانی علاج اپنے مسائل کے حوالے سے معلوم کرنا چاہے تھے۔ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 80 مرتبہ یا حکمو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا حکمو یا حکمو، روزانہ 80 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے حوالے سے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے 90 دن۔ اس کے بعد ہمارے وسیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری جاب کا مسئلہ ہے، کہیں جاب نہیں لگ پا رہی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا اس حوالے سے، تو استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ جاب کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں کشادگی پیدا ہوگی، روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ کی جاب کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انشاءاللہ عز و جل سبب بن جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں اصغر علی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے باب المدینہ کراچی سے قول کی، آپ نے کہا کہ میں کسی گورنمنٹ ادارے میں کام کرتا ہوں، اب میں وہاں سے ٹرانسفر کروانا چاہ رہا ہوں، کیا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ آپ کا استخارہ کر دیا گیا ہے، استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حق میں بہتر فرمائے۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنا، بغیر گفتگو کیے اس عمل کو آپ پورا کریں، اس عمل کو جاری رکھیں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے تو آپ کی وہ جائز دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا۔ میرا نام محمد سعادت طاری ہے، میں مرکز لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میری فرمائش ہے کہ مجھے سیدی عطار کلام دکھا دے۔ سیدی عطارہ سیدی عطارہ مرشدی عطارہ مرشدی عطارہ سیدی عطارہ
سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زارد دلام لشم امد امام لشم زارد دلام لشم امد امام لشم زارد دلام لشم امد امام لشم زارد تزلفانونا زارد تزلفانونا او زارد دا پیزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو میرے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو میٹھے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری میں اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری میں اتاری ہوں اتاری میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی میں ہوں ضیائی میں ہوں رضوی قادری میں قادری سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری فرمائش یہ ہے کہ روحانی علاج میں آپ نے جوڑوں کو درد کا علاج بتایا تھا، تو آپ دوبارہ اسے ریپیٹ کر دیں تاکہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل درد میں افاقہ ہوگا۔ جی وہ جو جمعہ نماز کے بعد صلاۃ السلام پڑھتے ہیں وہ تو سنوا دیں۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی صلاۃ و سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کی فرمائش میں میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے امام اعظم کے مزار پر حاضری کے مناظر دکھا دیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم بغداد معلیٰ عراق شریف میں امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فیض و انوار پہ حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو
اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سراج امت میلا ہو تم سا، سراج امت میلا ہو تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔ کوئی بھی نیکی کرنے پر لوگوں کی باتوں اور ریاکاری سے کیسے بچا جائے؟ جس کو ریاکاری کا خطرہ ہو اس کو تو اپنا عمل چھپانا چاہیے، اور ویسے بھی بزرگوں کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں بھی چھپائے، لیکن ہمارا انداز الٹ ہے۔ گناہ تو لوگ وہ پھٹ پڑتے ہیں، بول دیتے ہیں اپنے، لیکن اور نیکیاں بھی اسی طرح بول پڑتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں۔ دونوں کی یہی حالت ہے، اور انتظار رہتا ہے کہ کسی طرح ہم کوئی موقع ملے تو میں اپنے کارنامے سناؤں، میں فلاں کام کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، اتنے عرصے سے اشراق میری نہیں چھٹی، چاشت نہیں گئی، تلاوت کرتا ہوں، پہلی صف نہیں چھوڑتا، سارا رمضان کا مہینہ میں نے پہلی صف میں نماز پڑھی۔ نیکیاں چھپانے کا ذہن بہت مشکل ہے۔ نیکیاں اگرچہ ظاہر کرنے کی بھی صورتیں ہیں کہ کوئی پیشوا ہے وہ اپنی نیکیاں اس نیت سے اگر کوئی نیکی ظاہر کرتا ہے کہ جو ماتحت ہیں ان کو رغبت ملے گی، تو یہ اس کا نیکی کا اظہار کار ثواب اس نیت سے۔ تحدیث نعمت کے لیے، اللہ کی نعمت کے چرچے کے لیے کوئی اپنی نیکی کا اظہار کرتا ہے تو بھی درست، لیکن یہ پھر بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم جلد 3 میں اس کا کافی کہ بہت پیارا خلاصہ فرمایا کہ نیکی کا اظہار کون کرے، کب کرے اور کون نہ کرے وغیرہ اس پر۔ تو یہ سارا بیان کر کے تصوف کے مدنی پھول ارشاد فرما کر پھر اپنا اندیا یہ دیا ہے کہ نیکیاں چھپانے ہی میں عافیت ہے۔ ریا کی تعریف یہ ہے کہ عبادت کا اظہار، کسی پر عبادت ظاہر کرنے سے مقصود سامنے والے کے دل میں عزت پیدا کرنا، اپنا مقام پیدا کرنا، یا اس سے کچھ مالی فائدہ حاصل کرنا، یہ ریا کی تعریف۔ تو تعریف پر نظر رکھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ حل ہوگا کہ آپ اس کو کیوں بتا رہے ہیں، تو اسی لیے کہ یار یہ اپنا تھوڑا رسپیکٹ کرے، مجھے دیکھ کر احترام کرے، پسندیدہ نظر سے مجھے دیکھے، خالی پسندیدہ نے کوئی بولے نا میں نے یہ عمل کیا، وہ عمل کیا، یہ کیا، وہ کیا، آدمی یوں دیکھے گا یا جھک کر ہاتھ چوم لے گا، تو یہ اس کو اس کا پگار مل گیا، اس کی تنخواہ مل گئی، اس کا گویا اجر مل گیا۔ اور اب قیامت کے دن بہت رسک ہے کہ جو ریاکار ہوگا نا اس کو قیامت کے دن پکارا جائے گا، او ریاکار۔ اب بھرے مجمع میں یہاں بھی اگر کوئی کہہ دے کسی کو او ریاکار، چپ مر، کیا بک بک کیا جا رہا ہے، اپنی نیکیوں کا اظہار کیے جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے وہ حالت خراب ہو جائے اس کی۔ تو قیامت کے دن سب کے سامنے اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ او ریاکار، وہ مکار، پھر یہ بھی ایک روایت ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اجر اس سے لے، بدلہ اس سے لے، ثواب اس سے حاصل کر، اللہ کے لیے تو عمل کیا نہیں تھا جو ثواب ملے تم کو۔ تو اس سلسلے میں آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے، اس کا نام ہے ریاکاری۔ یہ مختصر سی کتاب ہے، 100-125 صفحے کی ہوگی شاید، تو اس کو آپ حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل عمل چھپانے کا ذہن ملے گا۔ اللہ کی
रहमत पर नज़र रखते हुए कि बस इसका अज्र मुझे अपने रब से लेना है। बंदा क्या देगा यार, बंदा दे दे के भी क्या देगा, रब तो अपनी जन्नत अता कर देगा अपने करम से। वो जन्नत ज़मीन व आसमान की चौड़ाई से भी बड़ी है। हज़रत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाह तआला अलैह ग़ालिबन 20 साल का अरसा है ना, 20 साल तक ये रोज़े रखते रहे, लेकिन इनके घर वालों को भी पता नहीं चला कि ये रोज़ा रखते हैं, नफली रोज़ा। हम एक रोज़ा रखें तो मीडिया को तो मदनी चैनल पर खड़े होकर ऐलान होगा मोहम्मद वाला तो रोज़ा रखेगा कल, नफली रोज़ा। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली के दौर में भी ये था। आप फरमाते हैं कि पहले के लोग अमल करके रिया करते थे, अब अमल के बगैर रिया करते हैं। नेकियां की नहीं फिर भी झूठ बोलते हैं कि हमने फुला फुला नेकी की है, इस तरह की रिया करते हैं। अमल किसी तरह कोई ऐसा अल्लाह करे हमारा जहन, मुझे असल बेचैनी होती है यार, हम इतने साल से फुला फुला दीन का काम कर रहे हैं और किसी को भी नहीं पता, कोई दाद देता ही नहीं, क्या करते हम खुद दाद वसूल करते हैं। एक छोटी सी वजाहत बाबा आपसे अर्ज़ करूंगा कि अभी आपने एक बहुत खूबसूरत सा 2 कलिमात अदा की है कि हमें बेचैनी होती है, यानी अपनी इबादत को जाहिर करने की, कोई ऐसा कारनामा अंजाम देते हैं, इस बेचैनी, ये बेचैनी होती है, ये तो है कि अगर हमसे कोई अच्छा कारनामा, कोई ऐसा खूबसूरत काम हो जाए, हमारे बारे में कोई ऐसी खूबसूरत बात सामने आ जाए, कोई ऐसी करिश्माती चीज़ हो जाए, जब मैं कोई मुस्तकिल तौर पर कोई काम कर रहा हूँ तो एक आदमी को अपनी सलाहियतें और अपनी खुसूसियात का इजहार हो, इससे इसका एक दिल खुश होता है। अब ये जो बेचैनी है, इसको रोकने और दबाने का कोई मदनी फूल अता फरमा दें। बस वो अपने आमाल का इजहार करने की बेचैनी ज़ाहिर है मिन जानिबी शैतान भी हो सकती है, ये इम्तिहान है इसका कि अगर ये रिया के लिए बताने के लिए इसको बेचैनी हो रही है तो इस पर काबू पाए, और रिया से अल्लाह नाराज़ होता है, इसको तवज्जो में लाए, इसके अज़ाबात की तरफ तवज्जो करे और ना बताने के फ़ज़ाइल पर तवज्जो दे कि जो अमल छुपा कर किया जाए उसमें एक रिवायत के मुताबिक 70 गुना सवाब है, 70 गुना है वो अमल, और जो नमाज नफल छुप कर पढ़ी जाए वो 25 गुना है, ये भी एक रिवायत है। तो इस तरह की रिवायत अगर जहन में, तो उस पर तवज्जो लाए कि मुझे छुपाऊंगा तो अल्लाह की रज़ा के लिए छुपाऊंगा तो सवाब ज़्यादा मिलेगा, और बताऊंगा और ये नीयत है मेरी कि ताकि लोगों में थोड़ी वाह वाह हो जाए, इज़्ज़त मेरी बढ़ जाए या कुछ तोहफे मिल जाएंगे, तो वो रिया है और ये मेरे लिए तबाहकार है। तो इस तरह इंशाअल्लाह जहन बनाएगा तो बचत की सूरत बनेगी। यहाँ तो बाकायदा आकर मेरे को बोलते हैं कि मेरा फुला कारनामा है, तोहफा दो, रजब शाबान के रोज़े रखें, तस्बीह दो, फुला काम किया, मेरे को ये दो वो दो, आते हैं तोहफे लेने के लिए। तो बेचारे मतलब मैं क्या अब एक एक को वो लाइन लंबी होती है लेक्चर दूँ, समझाऊँ कैसे इनको कि यार बस एक तस्बीह में 12 माह का सफ़र बेच दिया तुमने यार, 12 माह सफ़र किया, पेन दो मेरे को, एक पेन के बदले 12 माह की कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी, इतने बड़े सवाब का यूं बिल्कुल दाव पे लगा दिया यार। ये तादाद है जो इस तरह मेरे पास आती है तोहफे लेने के लिए। मैं अपने शौक से, एक बात है कि मैं सोने की ईंट उठा कर दे दूं, वो अलग बात है, मुझे पता चले। तो इसलिए बचत के लिए बहुत सारा इल्म चाहिए, और सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं है, रब की तौफीक शामिल हाल हो तब आदमी बच सकता है, वरना बचना बहुत मुश्किल है। खुद इल्म हासिल करने में भी तो बहुत सारी रियाकारियाँ घुस जाती हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए थोड़ा सा अमल जो है ना, ये पहाड़ जितने रियाकाराना अमल से क्या मतलब वो है ही नहीं, वो तो मुकाबले में भी नहीं है। थोड़ा सा अमल जो इखलास के साथ किया जाए वो बहुत बड़ा अमल है, हो इखलास के साथ। यार कोई तो ऐसी नेकी बंदा ले जाए कब्र में कि जो किसी को पता ना चले, ना अम्मी को, ना अब्बू को, ना बेस्ट फ्रेंड को, हमसे ये भी नहीं, बहुत मुश्किल है। फिर आपने देखा बाद नमाज असर दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, एक काश महल्ले में जगह उनके मिली हो। जन्नत की दुआ करते रहा करो। जिसने 3 मर्तबा अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल किया तो जन्नत दुआ करती है कि या अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर दे। जन्नत में 100 दर्जे हैं,
ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے۔ ان چیزوں کا بڑا خصوصیت کے ساتھ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جنت میں حوریں کیسی ہوں گی، جنت کے مکان کیسے ہوں گے، جنت کے محلات کیسے ہوں گے، جنت کا کھانا کیسے ہوگا، جنت کے مشروب کیسے ہوں گے۔ جنت والے اعمال کو بجا لائیں گے، اللہ کی رحمت کو پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی، اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ وہ ہے کوئی دنیا کا مالدار ترین آدمی ہو جس نے اپنے گھر کی دیواریں سونے چاندی کی بنا کر رکھی ہوں، اور پھر یہ تو سونا چاندی جنت کا سونا چاندی ہے۔ جنت میں نجاست، گندگی، خانہ پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہیں ہوں گے۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر با قصد، یعنی ارادتن، اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ، مثل سانس کے جاری ہوگی۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ ایک غم و دکھوں سے بھری دنیا میں جینے والوں، اس جنت کی تیاری کرو جہاں غم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے مولا، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، اور وہ دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہ کا دیدار کریں گے۔ میرا رب فرماتا ہے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوران میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ یہ ہے جنت۔ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ بندہ گناہ سے بچے، برائی سے بچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرے، تنہائی میں رب سے ڈرے، لوگوں میں رب سے ڈرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، خوف خدا کے ساتھ جیے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اور جنت پانے کی صورتیں پیدا کرے۔ کب تک گل چھڑے ہو رہیں گے؟ شراب ہے، شراب پیتے پیتے آخر گردے فیل ہو جاتے ہیں اور اس کے اعضاء اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے شرابی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں۔ کب تک شرابیں پیو گے؟ کب تک جوا کھیلو گے؟ آخر ایک گھر بھی بکتا ہے، گھر کا زیور بھی بکتا ہے، بہت کچھ بک جاتا ہے، پھر قتل و غارت گیری ہوتی ہے، یا تو تم کسی کا قتل کر دیتے ہو یا کوئی تمہارا قتل کر دیتا ہے، یا بے یارو مددگار ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو۔ کب تک بدکاریاں کرتے رہو گے؟ کب تک؟ آخر ایک وقت آئے گا کہ کسی قابل نہیں رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں اور ڈریں اس رب کے غضب سے، اور تیاری کریں اس جنت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تیرے گناہ گار، تیرے سیاہ کار، تیرے بدکار بندے تیرے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے حاضر ہیں، تیری رحمت پر ٹکٹکی باندھے ہوئے دعا میں حاضر ہیں۔ بولا ہمارے گناہ بخش دے۔ اے مولا، میزان عمل پر جب اعمال تولے جا رہے ہوں اس وقت بھی آسانیاں ملیں۔ میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان نجاشی کے دربار میں پہنچے اور مشرکین مکہ کا وفد بھی وہاں موجود تھا، تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ کیا آپ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے؟ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن پاک میں ایک مکمل سورت سورہ مریم کی طرف منسوب ہے۔ پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائیں
تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسی طرح جب پھر حبشہ کا وفد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 70 آدمی تھے، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ تو اسے سن کر وہ لوگ بھی زار و قطع رونے لگے۔ قرآن پاک میں 7واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، وہیں ان واقعات کی طرف ہمیں رہنمائی کی گئی ہے کہ جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلیٰ عبادت ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ تو ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا یہ اعلیٰ عبادت ہے، عشق الہی کے وقت۔ اسی طرح عذاب الہی کا خوف، رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے۔ بہت سے عاشقان رسول قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہیں، یہ بھی قرآن کی ایک لذت و سرور حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو رونا ہے نا، اس کے متعلق چند مدنی پھول میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً قرآن پاک یہ رمضان مبارک میں بالخصوص کہوں گا کہ ایک تعداد ہے جو تلاوت کرتی ہے، کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ واقعی یہ رمضان مبارک کا بہت زبردست فیضان ہے، یہ ماہ نزول قرآن ہے، اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی واقعی ایک تعداد ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے کہ اس کی مثال ترنج کسی ہے کہ اس میں خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے۔ جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب تم سورہ سبحان میں سجدہ کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو، اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے۔ اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال، غم کو حاضر کرے، کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے، وعدہ اور عہد و پیما کو یاد کرے، پھر سوچے کہ اس نے اس کے احکامات و ممنوعات میں کتنی کوتاہی کی ہے، اس پر یاد کرے کہ قرآن نے کیا کیا مجھے کرنے کا حکم دیا اور میں کس قدر نافرمانی کرتا ہوں۔ اس سے اس کو ایک مطلب کہ وہ ایک ندامت ہوگی، ایک غم پیدا ہوگا، ایک افسوس ہوگا، گلٹی فیل کرے گا وہ اپنے اندر، اور پھر اس پر یہ روئے گا۔ یہاں جب غم ہوتا ہے نا تو پھر رونا آتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے کہ عام اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں۔ برداشت کرنا، روزے رکھنا، تقوی پرہیز کرنا، اپنی زبان کنٹرول کرنا، نماز پڑھنا، تراویہ کرنا، اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا، بس یہی ہے۔ بس کیا کرے، ابھی ہم کسی کو کچھ بول نہیں سکتے۔ اتنے سارے اتنے ینگ لڑکے جو کہتے کہ گھر والوں کے سامنے ان کا روزہ ہوتا ہے اور چھپڑ میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ چاہے وہ اچھا کام ہے یا غلط کام ہے، یہ ہم لوگوں کا حالات ہے، دل کا خراب حساب ہے اور کچھ حساب نہیں ہے۔ فلسفہ رمضان ہے، روزے رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کی راہ میں چلنا، صبر کرنا چاہیے۔ اگر روزے میں ہو آپ، مطلب ہر چیز سے آپ پاک رہو گے۔ کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، خریداری بھی کرنی ہے، تو اب یہ بے قراری جو ہے اس وقت تو مطلب گھر پہنچنے کی ہے، روزہ کھولنے کی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری یہاں رمضان میں ہی نہیں،
ہر لمحے بے صبری بے صبری بے صبری، یہ تو ہر پل رہتی ہے۔ نوید بھائی یہاں یہ تو یہ نا کہ کوئی بولے کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں ضبط کرتا نہیں ہوں، مجھ سے تو یہ سب نہیں چھوٹتا تو چلو میں روزہ چھوڑ دوں، ایسا تو نہیں ہے؟ روزے کا فرض تو ادا ہو ہی جائے گا نا؟ روزے کا فرض ادا ہو جائے گا، یہ بالکل ایسے ہے جس طرح مثال کے طور پہ کوئی پرندہ بغیر پروں کے ہو، کہ پرندہ بغیر پروں کے ایک بے فائدہ چیز ہے، اگر جس نے پرندہ تو حاصل کر لیا لیکن جب بغیر پروں کے ہے تو اڑے گا کیسے؟ ایسے ہی اگر کسی بندے نے روزہ رکھا، کھانے پینے سے رکا رہا، دیگر منکرات سے رکا رہا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا رہا، لوگوں پر غصہ بھی کرتا رہا، غیبت بھی کرتا رہا، جھوٹ بھی بولتا رہا، بد نظری بھی کرتا رہا، تو اس روزے کا اس کو کما کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ آج جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک ہے، تو ان کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ ٹھیک ہے، نام و نسب ذرا غور سے سن لیں۔ جی، محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی، فلسطین کے قریب شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق آپ اسی روز پیدا ہوئے جس روز امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا۔ ایک روایت کے مطابق تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک مبارک داخل فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ آپ آخری عمر میں بغداد سے مصر تشریف لے گئے اور وہاں شب جمعہ بعد نماز مغرب 54 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ آگے جا کے اگر دیکھتے ہیں تو امام شافعی کے اگر شاگردوں کی فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ کیا بات ہے! ہماری جو سوسائٹی ہے معاشرہ میں ان کو ایک مدنی پھول یہ دینا چاہتا ہوں کہ اختلاف رائے کے باوجود محبت قائم رہ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مطلب کہ نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تو نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی، لیکن ہماری محبتیں تو نہ ٹوٹیں۔ کوئی جب تک کہ کوئی مانع شرعی نہیں ہے۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود مقلد ہیں اور آپ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید اختیار کی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بڑے بڑے بزرگ آج بھی بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے نام کسی نہ کسی بزرگ سے، ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آج امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر مبارک لیے حاضر تھے۔ یا ماشاءاللہ، مجھے آپ کا مشورہ یاد آ رہا تھا پچھلے دنوں جو ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ پیار محبت کی فضا جو ہے وہ قائم تھی، تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے اندر بہت سارے جو ہے وہ شافی پائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ جی جی ماشاءاللہ۔ پیارے بابا جان، جو اسلامی بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کو میرا سلام لازمی کہنا، اور کچھ اسلامی بھائی کہتے ہیں ہمارے لیے ان سے دعا لازمی کروانا، تو ان اسلامی بھائیوں کو پیارے بابا جان ہم کیا جواب دیا کریں، یا پھر آپ کی بارگاہ میں ان کا پیغام کیسے پہنچائیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ ایک بیچارہ بھول گئی ہے، شاید اس میں یہ توجہ نہیں ہوئی، اس سے بڑی مصیبت اس وقت آدمی پر پیش آتی ہے جب اس کو پوچھتے ہیں کہ میرا سلام پہنچایا کہ نہیں، میرے لیے دعا کروائی کہ نہیں، اب مرے۔ تو اب آپ نے کہنا میں بھول گیا، اس نے کہنا کہ ہم غریبوں کو کہاں یاد رکھیں گے۔ اب یہ
एक चला सिलसिला फजूल गोई का। तो इसमें फिर मुरुव्वत में वो बाज़ लोग बोल देते हैं कि हाँ मैंने दुआ करवा ली, हाथ उठाकर आपके लिए दुआ की थी। तो झूठ दर झूठ, तो इसलिए सच बोलना चाहिए। भले उस थोड़ा लेक्चर देगा वो, हम गरीबों का याद रखेंगे, तो भूल गए, उस पर कोई इल्ज़ाम तो नहीं है, ना वादा खिलाफी कहलाएगी है, ना गुनाह है इस पर, भूल जाता है आदमी। तो इसमें ये मसला याद रखें कि अगर किसी ने कहा कि फ़लाँ को मेरा सलाम कहें, तो अगर आपने कहा कि मैं आपका सलाम यानी हाँ कह दिया, तो अब उसको सलाम कहना वाजिब हो जाएगा। अगर आपने हाँ नहीं कहा, सिर्फ सुन लिया, यूँ सर भी नहीं हिलाया, सर हिलाना भी हाँ कहना है, हाँ में सर हिलाते हैं, ना में हमारे यूँ हिलाते हैं, और बाज़ मुल्कों में हाँ में यूँ हिलाते हैं, समझे। तो जहाँ का जैसा उर्फ, तो इसलिए अगर आपने इशारे से या ज़बान से हाँ कहा है तो अब पहुँचाना वाजिब हो गया। अब अगर पहुँचाने की कोई सूरत नहीं बनी, आपके लिए ये मुमकिन ना हो सका, और अगर मुलाकात हुई तो मुलाकात भी वो झलक होती है, टाइम इतना होता ही नहीं है कि कोई तफसील से बात कर सके, इतनी रश है, जिसने मुलाकात की उसको अंदाज़ा होगा। तो इस सूरत में अगर भूल गया तो ठीक है, तो वो अगर पूछे तो कह दें कि मैं भूल गया। या एक सूरत ये हो सकती है कि वो चिट्ठी लिखकर आपको जो भी सलाम कहना है, जो भी मसला है, परेशानी है, वो लिख लें, अपना नाम और फ़ोन नंबर उस पर लिख कर, एड्रेस लिख कर अब मदनी तरबियतगाह पर जमा करवा दें। अब ये ज़रूरी नहीं कि मुझे सबका सलाम पहुंच जाए और मैं सारी पर्चियाँ पढ़ने में कामयाब हो जाऊं, लेकिन ये कि शायद आपको कुछ यूँ होगा, आप ये कह सकेंगे कि हाँ मैंने पर्ची लिख कर जमा करवा दी थी, क्योंकि मुझ पर तो कुछ भी वाजिब नहीं है ना कि वो इन मानो कर के जिसने सलाम बोला मैं उसको उससे मिलूँ जा कर के, हाँ भाई फरमाइए, और किसने सलाम कहा है। तो ऐसे मौके पर बस वो चुपचाप सुन लेना चाहिए या सूरत हाल बयान कर देनी चाहिए। अब सबको सूरत हाल भी तो पता नहीं होती ना, कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुलाकात करना और सलाम कहना, तो इसलिए भी वो आजमाइश होती है। अब आपको पता चल गया, जिन जिन को पता चल गया, तो वो उनसे कह दे कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं मतलब सलाम पहुंचा सकूं। रश होता है कि अगर मुलाकात हो भी गई तो वो हो सकता है कि वो उजलत जल्दी में मुझे याद ही ना रहे, तो यूँ कहकर इसको बीच की बात कर लें। कोशिश करूँगा ये ना कहें कि फिर कोशिश करना वाजिब हो जाएगा। लोग समझते कोशिश करना, हाँ मैं कोशिश करूँगा आऊँगा, और जहन में ये होता है कौन कोशिश करता है। अरे कोशिश, आप कोशिश करेंगे तो खाना खाएंगे ना, कोशिश करेंगे तो सहरी करेंगे ना, कोशिश करेंगे तो आखिर तक बैठे रहेंगे, कोशिश नहीं करेंगे उठकर चले जाएंगे। तो कोशिश करने से मतलब ये खलासी नहीं होगी आपकी, वो तकरीबन बात, बल्कि बात शायद बढ़ जाएगी कोशिश करूँगा कहने से, कि कोशिश के तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। बापा जिस वक्त कहा उस वक्त जहन था कोशिश करूँगा, यहाँ आया असबाब नहीं पाए तो हाँ, वो उस पर कोई मतलब है कि गुनाह नहीं है, पता ही नहीं था बेचारे को, या उसको यूँ होगा मैं कोशिश करूँगा तो तरकीब बन जाएगी मेरी, और बेचारे की नहीं बनी, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता ये किसी को पूछना नहीं चाहिए कि मेरे लिए दुआ की कि नहीं, मेरा सलाम पूछा कि नहीं, इससे आदमी शर्मिंदा होता है, या बाज़ औक़ात फिर वो झूठ बोलने का पूरा इम्कान होता है, मुरुव्वत में वो झूठ बोल देगा। पूछना गुनाह नहीं है, लेकिन ये पूछना सामने वाले को गुनाह में मुबतला कर सकता है, इसलिए सामने वाले की हमदर्दी की जाए कि बेचारा कहीं हाँ ना बोल दे मुरुव्वत में, और मुरुव्वत में हाँ बोला कि यार नहीं तो ये लेक्चर देगा मेरे को, तो गुनाहगार होगा। हाँ झूठ, ये झूठ ही कहलाएगा। मेरे लिए दुआ की थी, अब इसमें भी आदमी भूल जाता है, मेरे लिए नाम लेकर दुआ की थी कि नहीं, भूल जाता है आदमी। या उम्रे के लिए जाते हैं, जो मदीने शरीफ जाते हैं, इनको तो इतने बोलते होंगे दुआ करना, मेरा नाम लेकर दुआ करना, फिर जो इसके लिए मसाइल होते होंगे, हाजी साहब के लिए मसाइल होते होंगे, खुदा जाने बेचारे को दिन में कितनी बार हो सकता है झूठ बोलना पड़ता हो। तो इसलिए झूठ ना बोले, बोल दे कि मैं अब भूल गया था, और मैं या सबके लिए दुआ की है,
سارے مسلمانوں کے لیے، تو یہ کہہ دے کہ میں نے تو سارے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے، اس میں آپ بھی آ گئے، آپ بھی مسلمان ہیں. یوں کر کے مطلب ترکیب بنائی جا سکتی ہے. اچھا یہ بھی بولتے ہیں ہمارے اسپیشل دعا کرنا. اب یہ انگریز مسلط ہوتا جا رہا ہے. پہلے خصوصی دعا کہتے تھے، ہمارے لیے خصوصی دعا کرنا. اب کچھ خصوصی دعا کا کہہ رہے ہیں ابھی، کچھ میری اردو ابھی زندہ ہے، کچھ وہ اسپیشل، یہ پنجابی بولیں گے اسپیشل، غیر پنجابی بولیں گے اسپیشل دعا کرنا. تو یہ کیا ہوتی ہے اسپیشل دعا؟ جب کسی کو اسپیشل دعا کا بولو تو سمجھا بھی دیا کرو یہ ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اس میں اسپیشل، خصوصی، تو پھر عمومی، خصوصی کے بعد پھر عمومی کیا دعا. تو یہ شاید ہی خصوصی کا معنی یہی لیتے ہوں گے کہ الگ سے اہتمام کے ساتھ میرا نام لے کر میرے لیے دعا مانگی جائے. ہو سکتا ہے یہ تو کون کر سکتا ہے، خصوصاً جس کے ملنے والے بہت سارے ہوں اس کے لیے تو آزمائش میں آ جائے گا. اب میرے خیال میں یہ میرے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زبان پر چڑھا ہوا ہی ہوتا ہے خصوصی. یہ سب کو بولتے ہوں گے میرے لیے خصوصی دعا کرنا. اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھنا. یہ کہہ کر بھی چلو بندہ چھوٹا، اس نے سنا وہ چھوٹا، اگر اس نے ہاں نہیں کہا تو، لیکن بعد میں پوچھنا جو ہے نا دعا مانگی کہ نہیں میرا نام لے کر، یہ واقعی بولتا ہوں بہت آزمائش ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا. ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا، عفت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا، عفت کا. شرف حاصل گے ان کو، شرف حاصل گے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا. شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا رہا تھا. آپ نے پوچھا اے نوجوان اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں کہ اس میں شراب کی بوتل ہے. ظاہر سامنے امیر المومنین ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روب، ایک دبدبا. اس زمانے میں بھی جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے تو لوگ یعنی مجرم جو ہے بالخصوص وہ تھر تھر کانپا کرتے تھے. اور اب شراب کی بوتل اور امیر المومنین سامنے ہیں. اب اس نوجوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی، یعنی اس نے ہاتھ نہ اٹھائے، اس نے کوئی بآواز بلند دعا نہ کی، دل ہی دل میں دعا مانگی. اور اس کس انداز سے، کیا رقت قلبی کا عالم تھا. اس نے کہا اے اللہ مجھے حضرت عمر فاروق کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا. اس نوجوان نے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دیا؟ امیر المومنین سے کہتا ہے امیر المومنین یہ سرکہ ہے، یعنی شراب کی بوتل چھپائے، کہتا ہے یہ سرکہ ہے. اب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے دکھاؤ. اب ذرا سوچے کہ شراب چھپائی ہوئی ہے، کہہ تو دیا سرکہ ہے اور آپ نے فرمایا دکھاؤ. تو اب اس نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل آگے کی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ دعا جو دل سے مانگی گئی، وہ دعا جو رقت قلبی سے مانگی گئی، دل کی حضوری سے مانگی گئی، اس کا اثر دیکھیں کہ وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی.
عرض یہ کرنی تھی کہ بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے تو اس میں اجتماعی طور پر جب دعا مانگتا ہے خاص طور پر تو رونے کی کیفیت بن جاتی ہے، لیکن جب انسان تنہائی میں مانگتا ہے تو یہ کیفیت نہیں بنتی. تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل، یہ کیفیت دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی برکت، اجتماع کی برکت، ایک ماحول ایسا بنتا ہے کہ انسان پر رکت طاری ہو جاتی ہے، آنسو بہہ نکلتے ہیں. اگر یہ کیفیت ہے تو چلیں یہ تو اچھی بات ہے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ذرا رونے والا بن جاؤں، آنسو بہاؤں، لوگ میری تعریف کریں، اکیلے میں بالکل بے توجہی سے دعا مانگ رہا ہے، تو یہاں تو اب یہ ریاکاری والی، دکھلاوے والی صورت آ جائے گی، اور یہ مذموم ہے. یقیناً یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہاں ایک بڑا الٹا معاملہ بھی کتاب میں نے پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے میں بڑا گڑ گڑاتے ہیں، رونے والی صورت بھی بناتے ہیں، لیکن جب لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو شرم آنے لگتی ہے کہ نہیں یار مجھے روتے ہوئے دیکھیں گے تو کیسا لگے گا. تو یہاں اس کو تکبر کہا گیا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، سب کے سامنے بھی روئیں، اکیلے میں بھی روئیں، التجا ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے عجز کا اظہار ہو کہ میں کچھ بھی نہیں مولا، سب تو ہی کچھ ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ انداز اختیار ہوگا تو یقیناً اس میں ہر بار اس کو برا نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے اسد بھائی اگر مجمع میں رونا آتا ہے؟ جی یہ جو دوسری صورت آپ نے بیان کی، اس کو اسی کتاب میں امام اہل سنت نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے میں رو رہا ہے اور گریہ و زاری کر رہا ہے اور اس کی جو چہرہ ہے وہ خاشعانہ ہے، اب کسی کے آنے پر وہ اپنے آپ کو نارمل کر لیتا ہے، تو یہ رب عز و جل کی بارگاہ میں تکبر ہے اور بہت برا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا، اپنے عجز کا اس طرح سے اظہار کرنا، یہ تو ہزارہا عزتوں کا مجموعہ ہے. یہ کیوں گمان کرتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں یوں اگر روں گا تو دیکھنے والا میرے بارے میں کیا سمجھے گا؟ بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہ الفاظ جو وہاں پہ اچھا، لیکن جو سوال تھا وہ جواب درست ہے کہ اگر مجمع میں روتا ہے کوئی اور اکیلے میں نہیں روتا تو اس کی وہی دو صورتیں بنی. دونوں ہی صورتیں ہیں اور نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جو آپ نے پہلی بات بیان کی یہ تو بہت تجربے کی بات ہے، یعنی مجرب ہے کہ جب مجمع میں بندہ ہوتا ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی ہوگا، کہ جب ماشاءاللہ کسی ایک کے رونے کے صدقے سب کو رونا نصیب ہو جاتا ہے. بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام پر احوال ظاہر ہوتے ہیں، اب اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مرکز الاولیاء کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء کے اندر کسی گھر میں جو ہے وہ آرام فرماتے، رات کا وقت تھا، تو پچھلے پہر رب عز و جل کی بارگاہ میں انہوں نے عبادت شروع کی. اب ان پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی. اچھا وہ گھر کے اندر ہیں، کمرے کے اندر ہیں، اس وجدانی کیفیت کا یہ عالم ظاہر ہوا کہ سارے گھر کے افراد پہلے اٹھنا شروع ہو گئے، جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے. ان پر بھی کیفیت طاری سرور کی. اب پھر آہستہ آہستہ جو اڑوس پڑوس کے لوگ تھے وہ بیدار ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ پورا محلہ اس گھر کی طرف کھنچتا چلا آیا. تو بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ یہ بزرگوں کے جو احوال ہوتے ہیں وہ ایک دائرے کی طرح، جیسے پانی میں پتھر ڈالیں آپ تو ایک سرکل جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے نا، اس کا گھیراؤ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے پر کوئی نوازشات ہوتی ہیں، اس پر کوئی خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اس کے عظمت، مرتبے اور حال کے مطابق اس کا اثر جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے، اور اس کے بہت سارے مثالیں ہیں. تو یہی ہم گمان کریں گے کہ جب ہم مجموعے کے اندر ہوتے ہیں تو میرے لیے سننے ایک نیت فرماتے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا، مسلمانوں کی قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. یہ جو اجتماع کے اندر ہم نیت کرتے ہیں تو ایسی نیت نہیں ہے کہ الفاظ ہیں، بلکہ مسلمان کے جو قرب کی برکتیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی اچھی کیفیت کا اثر جو ہے وہ دوسروں پر ظاہر ہوتا ہے. تو دل کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. مجمع کے سامنے جو رو رہا ہے اگر واقعی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز سے رو رہا ہے تو بڑی سعادت کی بات. مجھے ایک بات یاد آ گئی الحمدللہ، جب حرمین طیبین ایک قافلے میں گیا تھا، ہمارے ایک امیر قافلہ تھے، اسلام بھائی ہمارے بہت پرانے اسلام، وہ کہتے ہیں یار کوئی چنگاری ساتھ ہونی چاہیے. تو کبھی کبھی کسی ایک کی جو رونا ہوتا ہے نا، کوئی رکت والا ایک ساتھ ہو تو سب کو آگ لگا دیتا ہے. بالکل. تو وہ اس کا رونا طواف میں ایک اسلام بھائی رو پڑے تو پھر سارے قافلے پر، تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ مجمع دیکھیں یہ بھی ایک فائدہ ہے اجتماعات میں آنے کا. ہاں وہاں نیت کی ڈیپینڈ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے روئے کہ جناب میں بڑا رونے والا اور اکیلے میں غفلت سے دعا ہو، تو یہاں یہ ریاکاری والی بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں خلوتوں میں بھی رونا نصیب فرمائے، جلوتوں میں بھی رونا نصیب فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا حبیب اللہ.
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلا برکت اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ. رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے. رب کی ہوئی عطا ہے رمضان آ گیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے. توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان تھال کے اوپر یوں ہاتھ بڑھا کر توڑے تو مٹی کے آٹا وغیرہ گر کر تھال میں گرے گا، ورنہ دسترخوان میں گر کر ضائع ہو سکتا ہے. کوئی کھانے کا ذرہ ضائع نہ ہو. حدیث پاک میں کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. رمضان 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 فیضان رمضان. بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو. بخشش ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو. یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 رمضان. اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مزین سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ عز و جل. Salat is a very great form of showing your humility and humbleness in the court of Allah Azza wa Jal. Whether the salat is fard or wajib or sunnat muakkada or sunnat ghair muakkada or nawafil, tahajjud or tarawih, every type of namaz and every type of salat is a great link of a servant, a slave with the master, a great link of creation with the creator. And this is actually a kind of communication that a slave has with his master, creation has with his creator. Subhanallah. Yes, Ramadan is one of the best times actually. Increased ibadat in the form of recitation of the glorious Quran, in the form of optional ibadat like salah, tarawih, etc. Our Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala an, he would perform salah and he would recite the glorious Quran in the month of Ramadan. He would recite the glorious Quran 61 times. 61 times he would complete the glorious Quran in the month of Ramadan. Subhanallah. Amazing, really. 30 times during the day, 30 at night, and 1 during the Tarawih Salah itself. So this shows the attachment that they used to have, the true enjoyment actually when performing Salah, when reading Quran, which we are lacking actually. We must take lessons from these great people's lives. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد میں آتے ہیں بٹ دے آر اسٹل ڈوئنگ ایول تھنگز، بری چیزیں پھر بھی کر رہے ہیں، ویسے ہی لگے ہوئے ہیں. تو اس کا ریزن جو ہے وہ کیا ہے؟ See, first of all, we must believe, and this is part of our aqeedah, that whatever is being said by Allah Azza wa Jal in Quran Kareem is nothing but truth, and it is ultimate truth. There cannot be more truth than this truth.
which is mentioned in Quran Kareem. So if Allah Azza wa Jalla has said, Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar, surely salat prohibits from shamelessness and from evil, then indeed it does. But of course, what is being said here, salat prohibits or salat stops you. So salat is that, namaz is that which is performed according to the rules and regulations which are set by Sharia. There are so many people who do not even know how to read Quran properly. Their qiraat of Quran is not correct. So they're not reading namaz, and then they expect to get the result. It's not going to happen. Allahu Akbar. There are so many people that they don't know the rules of tahara. They don't know how to make ghusl, so they're not even pak. You know, in that condition they're reading their salat. How would the effect of salat would be shown from their personalities or from their character? You know, if person is eating haram, you know, doing haram things, you know, consuming haram, wearing haram, and with that condition he comes and he reads namaz and he expects that namaz should, you know, show its effect on him. That's not going to happen. A person, you know, look at a woman and he developed desire for her, and it was carnal desire, and he wanted to fulfill, you know, his carnal need with that woman, and he made some advances to suggest that this is my intention. And she was a pious lady and she was wife of an alim and imam. She said, okay, let me go and discuss with my husband. She was honest. She went and told her husband that there was a man who approached me with this intention. So he was also a very, you know, level-headed, balanced, educated person. He said, okay, tell him that I'm the imam of masjid and he must read, you know, 40 days namaz behind me with Jamaat, and then we will talk about it. And because his desire was so strong to have that woman, so he said, okay, well, I'm ready to do that. So he started reading namaz. And when he started reading namaz, after 40 days, the husband of that woman, that Imam Sahib, asked him, what is your feeling? So he said, I don't need that woman anymore. Because, you know, see what happened, the namaz took shamelessness away from him. You know, the indecent behavior, namaz took away from him. So he realized that I can't do this. You know, this is not right. Faizane Ramazan, Faizane Ramazan, Faizane Ramazan, 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 Faizane Ramazan, 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 Ramazan.